السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فراق گور کپوری، اس پہ نوٹ، ٹھیک ہے۔ فراق گور کپوری 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1982 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں اس دنیا سے چل بسے، انتقال کر گئے، ٹھیک ہے۔ فراق گور کپوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین غزل گو شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ فراق گور کپوری جو تھے ان کا شمار، یعنی ان کو گنا جاتا ہے، شمار کسے کہتے ہیں؟ گننے سے، ٹھیک ہے۔ اردو کے ممتاز ترین غزل گو میں، یعنی کہ وہ غزل گو جو اردو میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ممتاز ہیں، ٹھیک ہے، عزیز ہیں، مطلب بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ ان غزل گو شاعروں میں سے اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا اصلی نام رگھوپتی سہائے تھا، تو ان کا اوریجنل جو صحیح نام ہے، گڈ نیم جس سے ہم کہیں گے انگریزی میں، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے۔ 1896 عیسوی میں گور کپوری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ 1896 عیسوی میں یہ کہاں پیدا ہوئے؟ گور کپور میں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کے علاوہ عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ جو 19ویں صدی تھی، یوں مان لو اس صدی میں شعر و شاعری کا زیادہ کیا ہوا کرتا تھا؟ چرچا ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے کے رواج کے حساب سے ان کے گھر میں بھی کیا تھا؟ شعر و شاعری کا چرچا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح سے بچپن ہی میں، یعنی کہ چھوٹی ہی عمر میں ان کو شعر و شاعری کا کیا ہو گیا؟ شوق پیدا ہو گیا، یعنی شاعری کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 13 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فراق کپوری جو تھے، فراق کپوری 13 برس کی عمر میں سے شاعر گوئی کرنے لگے، شعر لکھنے لگے۔ انہوں نے تعلیم اعلیٰ آباد میں حاصل کی اور اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ دستگاہ بہم پہنچائی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تعلیم اعلیٰ آباد سے حاصل کی اور اردو اور فارسی کے علاوہ انہوں نے انگریزی میں بھی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے۔ بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ تو بعد میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی جو تھی اس کو جوائن کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیل بھی گئے۔ کچھ عرصہ بعد انگریزی میں MA کیا اور اعلیٰ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے اور یہیں سے 1959 عیسوی میں ریٹائر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جیل بھی گئے اور جیل سے واپس آنے کے بعد انگریزی میں انہوں نے MA کر لیا اور پھر اعلیٰ آباد یونیورسٹی جو تھی اس میں انگریزی کے استاد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی یونیورسٹی سے انہوں نے 1959 عیسوی میں ریٹائرمنٹ حاصل کر لی، ٹھیک ہے، سبکدوش ہو گئی، یعنی کہ ریٹائرمنٹ ہو گیا، سبکدوش۔ فراق گور کپوری کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شبنس متان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو فراق کپوری جو تھے ان کے کلام کے بہت سارے مجموعے کہتے ہیں کلیکشنز ہے، ٹھیک ہے، وہ شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں جیسے کہ روح کائنات ہے، رمز و کنایات ہے، غزلستان ہے، شبنس متان ہے اور گل نغمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قابل ذکر ہے، یعنی یہ ان کی بہت تعریف کی جاتی ہے، یہ بہت بڑھیا ہے۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ بھی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے رباعیاں بھی لکھی ہیں اور ان رباعیوں میں سے ان کی رباعیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو روپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، فیمس ہے۔ اردو میں تاثراتی تنقید کے علمبرداروں میں بھی فراق کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اردو کے جو بہت اثردار تنقید نگار تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علمبردار تھے، ٹھیک ہے، جانے مانے علمبردار تھے، ان میں سے اس کا نام بھی فراق گور کپوری کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ اندازے اور ان کی کتاب
اردو کی عشقیہ شاعری تاثراتی تنقید کی اہم مثالیں ہیں۔ تو ان کے تنقیدی مضامین یعنی کرٹیسزم جن ایسیز میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھے ہیں، اور ان میں سے اندازے، ان کی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری، یہ تاثراتی تنقیدوں کی اہم مثال ہیں۔ فراق گورکھپوری کو 1960 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ تو فراق گورکھپوری جو تھے ان کو 1960 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1968 عیسوی میں انہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا، اور 1969 عیسوی میں ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ عطا کیا گیا۔ انتقال سے چند ماہ پہلے 1982 عیسوی میں ان کو مودی غالب انعام پیش کیا گیا۔ فراق گورکھپوری نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی۔ تو فراق گورکھپوری جو ہے انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی انہوں نے کہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر تھے۔ لیکن اگر ان کی بات کی جائے، ان کے پروفیشنلی اگر ان کی بات کی جائے تو وہ زیادہ غزل گو ہی تھے، یعنی کہ وہ غزل ہی زیادہ لکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں تغزل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو اس عہد کے دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتی۔ تو ان کی شاعری میں غزل کا وہ جذبہ پایا جاتا ہے، وہ لطف پایا جاتا ہے، وہ دلکشی پائی جاتی ہے جو کہ اس عہد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم، ٹھیک ہے، کہ دوسرے جو شعراء تھے، شاعر کی یہ ہو گئی پلولر، ٹھیک ہے، جمع جس سے کہتے ہیں، ان کے ہاں ویسی شاعری، ان کی شاعری میں ویسا لطف نہیں تھا جتنا کہ اس کی شاعری میں تھا۔ ہندوستانی لہجہ اردو شاعری میں پہلے بھی تھا۔ فراق کا نام یہ ہے کہ فراق کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدائے سخن میں میر تقی میر کی شاعری روایت کی بازیافت کی اور صدیوں کے تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا، اور اس سے آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ تو اگر ان کی بات کی جائے، شاعری کی اگر بات کرتے ہیں، غزل گوئی کی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ہندوستانی لہجے میں اردو میں پہلے ہی سے آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ فراق کا کارنامہ یہ ہے، اب فراق نے کون سے اس میں کارنامہ نبھایا ہے کہ انہوں نے خدائے سخن، ٹھیک ہے، میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا تھا، میر کی شاعری روایت کو بازیافت کی اور صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا، اور اس سے آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کیا۔ یعنی جو ان کی شاعری تھی اس تہذیب کو انہوں نے بہت آگے بڑھایا، ٹھیک ہے، اس روح کو انہوں نے بہت نیا ایک طریقہ دیا، ٹھیک ہے، اور آج کے انسان کے دل کی جو دھڑکنیں کہہ رہی ہیں وہ انہوں نے اپنی شاعری میں تحریر کیا، تحریر یعنی کہ لکھا اپنی شاعری میں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ انگریزی کے رومانی شاعروں ورڈز ورتھ، شیلی، کیٹس وغیرہ سے متاثر تھے، اور دوسری طرف سنسکرت شاعری کی کلاسیکی روایت کا بھی ان کے نظریہ جمال پر گہرا اثر تھا۔ ایک طرف سے تو یہ انگریزی رومانی شاعر جو تھے، ٹھیک ہے، رومانٹک شاعر، رومانی شاعر، ٹھیک ہے، جیسے کہ ورڈز ورتھ ہے، شیلی ہے، کیٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، ان سے یہ متاثر تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے سنسکرت شاعری جو تھی اس روایت سے بھی یہ کیا تھے، اس روایت کا بھی ان پر بہت گہرا اثر تھا، ٹھیک ہے۔ فراق گورکھپوری کی بنیادی موضوعات حسن و عشق، انسانی تعلقات کی دھوپ چھاؤں، فطرت اور جمالیات ہیں۔ یعنی فراق گورکھپوری جو ہے وہ ان کی شاعری کی بنیاد، ٹھیک ہے، ان کے جو موضوع ہوتے ہیں ان کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ حسن و عشق پہ، انسانی تعلقات پہ، ٹھیک ہے، جو انسانی کے تعلقات میں دھوپ اور چھاؤں، یعنی تلخ کلامی اور نرم کلامی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، انسان کی فطرت پہ ہے، یوں مان لیں آپ، فطرت اور جمالیات، ٹھیک ہے، انسان کا جمال حسن کیسا ہے، فطرت اس کی کیسی ہے، نیچر کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ان کی شاعری لکھی گئی ہے۔ وہ جذبات کی تھر تھراہٹوں، جسم و جمال کی لطافتوں
اور نشاط و درد کی ہلکی گہری کیفیتوں کے شاعر ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے، یہ جذبات کی تھرتھراہٹوں، یعنی کہ جب جذبے میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ کیا ہوتا ہے، تھرتھراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی تھرتھراہٹوں کے بارے میں یہ لکھتے ہیں۔ جسم و جمال کی لطافتوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ حسن و جمال کے بارے میں لکھتے ہیں، جسم کے بارے میں لکھتے ہیں، جو ڈول ہوتا ہے جسم کا، ٹھیک ہے۔ اور نشاط ورد کی ہلکی گہری کیفیتوں کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو شاعری میں اپنے لب و لہجے سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان کی اگر بات کی جائے، ان کا لب و لہجہ بالکل الگ ہے، اور اس الگ لب و لہجے کی وجہ سے یہ بالکل الگ طریقے سے پہچانے جاتے ہیں اپنی اس شاعری میں، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کی بات اگر کی جائے، اردو شاعری میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہاں پر یہ آج کا ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔